فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال تبارك في كتاب مبين أيضا بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإنك لعلى خلق عظيم صلوات على محمد وعلى محمد صلی علی محمد. عزیزان گرامی، پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا کی، اور یہ نعمت اگر جس کے پاس نہیں ہے اور پھر اگر کبھی توفیق اور تائید محمد و آل محمد سے حاصل ہو جاتی ہے تب اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت کیا نعمت تھی جو اتنے سالوں سے ہم سے دور تھے اور ہم اس سے محروم تھے. یہ 10 دن کی یونیورسٹی ہے، ایک 10 دن کا اسکول ہے جو اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا ہے، اور رسول اسلام نے علمی نشستوں کے حوالے سے یہ فرمایا کہ بادرو ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں کی طرف، بلکہ ریاض الجنہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جنت کا باغ، بادرو ریاض الجنہ، جنت کے باغات کی طرف تیزی دکھایا کرو، جلدی کیا کرو. تو سب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے باغ کی طرف تیزی کیسے دکھائیں؟ فرمایا مجالست المومنین، مومنین ایمان والے جو مجلس کرتے ہیں، جو بیٹھک کرتے ہیں جس میں علمی گفتگو ہوتی ہے، وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، جنت کا باغ بن جاتا ہے. لہذا یہ جہاں پر ذکر فضائل و مصائب اور اہل بیت ہو جائے، عام ذکر کی بات ہوئی، ابھی تو علمی گفتگو کی بات ہو رہی ہے، ابھی یہ نہیں بات ہو رہی، اور اگر ذکر علی ہو جائے تو یہ 2 گنا عبادت، تو یہ 2 گنا عبادت ہے. دیکھیں، ایک تو رسول خدا نے یہ فرمایا کہ جنت کے باغات کی طرف جلدی کرو، تو لوگوں نے سوال کیا کہ جنت کے باغات کون سے؟ فرمایا کہ علمی نشستیں. تو کوئی بھی علمی نشست ہو اور کوئی بھی اس میں صحیح بات بیان ہو رہی ہو تو وہ تو ہے جنت کا باغ، لیکن اگر اس کے اندر علی کا ذکر بھی ہو رہا ہو تو یہ دگنا ثواب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، یہ الگ سے رسول خدا نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی علمی نشست میں بیٹھنا تو عبادت ہے ہی ہے،
پھر اس علمی نشست میں بیٹھنے کے بعد علی کا ذکر کرنا اور عبادت ہے. توجہ ہے حضرت گرامی. اسی لیے ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب ہم 4-5 دوست احباب بیٹھا کرتے تھے آپ لوگ بھی کبھی کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو 4-5 دوست احباب کبھی چائے پہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کھانے کے میز پر بیٹھ جاتے ہیں, ویسے ہی ڈسکشن بات کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ابن عباس کے دور میں بھی دوست احباب بیٹھا کرتے تھے تو معلوم تو نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو بیٹھا ہے یہ علی سے محبت کرتا ہے یا علی سے محبت نہیں کرتا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم باتوں, اب کوئی نیا شخص ہماری گیدرنگ میں آ جاتا تھا, جب کوئی نیا شخص ہمیں جوائن کر لیتا تھا تو ہم باتوں کو گھما کر علی کی طرف موڑ دیا کرتے تھے. یا تو بیٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا کہنے سبحان اللہ, اور یا تو کوئی کام گھر کا یاد آ جاتا تھا اور اٹھ کے چلا جایا کرتا تھا. اس لیے کہ رسول کی حدیث تھی کہ دیکھو مومن کے سوا کوئی علی سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا علی سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. توجہ ہے. اور یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے. اچھا کمال تو یہ ہے کہ کل بھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی تو آج بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ جو ذکر علی عبادہ یا منافق کی پہچان جو ہے علی کا ذکر ہے, تو رسول نے اگر یہ فرما دیا کہ مثال کے طور پر آج ایک اور حدیث کے اوپر گفتگو کر لیتا ہوں, الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. متواتر حدیث یہ بھی ہے, کل میں نے عرض کیا تھا متواتر کیا ہوتا ہے. متواتر یعنی اتنی آئی ہو کہ یقین ہو کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. تو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مولا کے لفظ میں تو شک پیدا کر سکتے ہیں, سید کے لفظ میں شک پیدا نہیں کر سکتے. سید کے لفظ میں کیا شک پیدا کریں گے کہ سید کا معنی یہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا. مولا کا مطلب تو آپ نے چینج کر دیا, دوست بنا دیا. یہ آپ کی کم علمی ہے اور آپ کا کم ظرف ہے کہ آپ رسول کو دوست سمجھتے تھے تو آپ نے علی کو بھی دوست بنا دیا. لیکن سید میں کیا لفظ کا ہیر پھیر کریں گے یا کیا ترجمہ کریں گے؟ تو سید کا ترجمہ تو یہی ہے کہ سردار, آقا, مولا. اور کمال تو یہ ہے کہ رسول کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو, کوئی بھی کال ہو تو رسول کے کسی کال کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوا کرتی کہ جو میں بات کر رہا ہوں نا بس یہ اس دور تک کے لیے ہے اور آگے کے دور کے لیے یہ نہیں ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو ہیں نہیں, رہیں گے اور ہمیشہ سے ہی تھے. اور یہی کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو علی کا ذکر کرنا اس دور میں عبادت نہیں تھی, اب اس دور میں بھی عبادت ہے. اس لیے کہ رسول کبھی بھی یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ بات ابھی تک کے لیے, اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. رسول کا قول جس طرح قرآن ہوا کرتا ہے نا حجت قیامت تک کے لیے, رسول کا قول قیامت تک کے لیے حجت ہوتا ہے. یہ خود علم و اخلاق رسالت کے اوپر جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اسی سے میں مربوط کر دیتا ہوں اس بات کو کہ علم رسالت جو ہے وہ دیکھیں میری کہی ہوئی بات آج ہو سکتا ہے 2026-27 تک تو ویلڈ ہو, 28 میں ویلڈ نہ رہے. کیوں؟ ممکن ہے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے. انسان کبھی اس لیول پہ نہیں رہتا, اس لائق نہیں رہتا, حالات ویسے نہیں رہتے. لیکن رسول کا قول تو ایسا نہیں ہے. رسول نے کہہ دیا کہ ذکر علی عبادہ, تو علی کا ذکر اس وقت بھی عبادت ہے, آج بھی عبادت ہے. اور اگر رسول نے کہہ دیا کہ منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے
تو اس دور میں بھی ہے، آج بھی ہے حیدری علی 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 واہ سبحان اللہ. ہم سب کا مولا علی ہے، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، سلمان کا مولا، میسم کا مولا، بوزر کا مولا، کمبر کا مولا، حضرت ابوبکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا. توجہ ہے، سب کا مولا. جب کہہ دیا سب کا مولا تو سب کا مولا. جب رسول نے کہہ دیا سب کا مولا تو پھر سب کا مولا. اب آپ دوست مانے، آقا مانے، یہ آپ کا ضرف ہے. تو عزیزان گرامی، بات یہاں تک آئی ہماری کل کہ رسول اسلام کو 3 باتیں اللہ نے تعلیم دی: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کل میرے ایک بھائی نے میرے ایک بھائی سے یہ بات کہی تھی اور میں نے چاہا کہ اس کے اوپر بھی کچھ بات کر لوں، اگرچہ یہ ہمارے عنوان ہی سے مربوط ہے. اور میرے بھائی نے کہا تھا کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں، یا کہ جب مولانا صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ مولا علی کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں، یا کچھ دھکا دیا تو ہمیں برا محسوس ہوتا ہے. یہ میرے برادر مومن کی محبت ہے علی ابن ابی طالب سے. لیکن یہ یاد رکھیے، علی نے زندگی امام بن کے تو گزاری ہے، مگر عام طریقے سے گزاری ہے. کل میں نے جو واقعہ پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں، وہ واقعہ یہی تو پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو وہ شخص آیا تھا اور آنے کے بعد کہہ رہا تھا کہ مولا مجھے اسم اعظم بیان کیجئے. تو امام نے کہا تھا کہ جا پل پر جا کر دیکھا کیا ہو رہا ہے. تو اس سے کہا تھا کنفرم ظلم ہو رہا ہے. میں دوہرا اس لے رہا ہوں کہ کچھ لوگ حاضر تھے، کچھ لوگ نہیں تھے، تو کچھ دوہرا کر پھر میں کچھ اور بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس سے کہا تھا کہ مولا کنفرم ظلم ہو رہا ہے. کہا اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ کہا تباہ و برباد کر دیتا جس پہ ظلم ہو رہا ہے. کہا تو جس پہ ظلم ہو رہا ہے نا وہ بوڑھا شخص، اس کے پاس تو اسم اعظم ہے، اور اس کے پاس ایک اسم اعظم ہے، اور امام کے پاس 72 اسم اعظم تھے. مگر امام عمومی طور پر جس طرح سے عام افراد زندگی گزارتے تھے، اہل بیت اطہار اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے. ورنہ کیا مشکل تھا علی کے لیے پہلی مرتبہ ہی خلافت حاصل کر لینا؟ کوئی مشکل تھا؟ نہیں تھا مشکل. بس لیکن عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات، احنف ابن خنیس یہ ایک صحابی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت جی چاہتا تھا کہ میں علی کے ساتھ جو ہے وہ افطار کروں، کیونکہ جب علی افطار کرنے بیٹھا کرتے تھے نا مولا کائنات، تو ان کے لیے خاص طرح کی تھیلیاں آتی تھی. زمانہ عہد خلافت چل رہا ہے، ظاہری خلافت مولا کی چل رہی ہے. تو جب مولا کائنات افطار کرنے آیا کرتے تھے تو خاص تھیلیاں آتی تھی جس میں مہر لگی ہوئی ہوتی تھی. تو احنف کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ بھئی اس کے اندر خاص قسم کا کھانا ہوگا، کوئی خاص قسم کی غذا ہوگی. تو بہت ضد کی. اچھا میں یہ واقعے سے پہلے آپ کو ڈسکلیمر دے دوں، کر نہیں سکیں گے ہم یہ کام، ہم کر نہیں سکیں گے، لیکن سنا رہا ہوں میں اپنے اس بھائی کی بات کو رکھتے ہوئے کہ جس بھائی نے میرے سے یہ کہا تھا کہ نہ پڑھا کریں. تو میں کیوں پڑھنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ علی کا ایک طرز زندگی یہ ہے جو ہمارے لیے ہے. تو سنیے گا. تو احنف بیٹھے، جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو وہ تھیلیاں آ گئی. جیسے ہی وہ تھیلیاں آ گئی جس میں مہر لگی ہوئی تھی، اب احنف اس انتظار میں تھے کہ ابھی امام مہر توڑیں گے تو اندر سے بڑا لذیذ قسم کا کوئی کھانا نکلے گا، ایسا کھانا ہوگا جو اور افطار میں کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، نمازی کے پاس. علی نے مہر کو توڑا
اور اندر سے ایک جو کی سوکھی روٹی نکلی. جو کی ایسی سوکھی روٹی تھی کہ امام نے گھٹنے سے توڑی اور پھر امام نے اس کو چبا کے کھایا افطار میں. حنف کہنے لگے کہ یا علی یہ اگر روٹی تھی تو اس کو سیل میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی نا, تالے میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی, اس میں سیل لگانے کی کیا ضرورت تھی, مہر لگانے کی کیا ضرورت تھی, وہ یہ ایسے ہی رکھ دیتے. اس کو کون چوری کرنے والا تھا یا اس کو کون لے کے جانے والا تھا, یہ روٹی تو ٹوٹ نہیں رہی اور کوئی کھائے گا نہیں اس کو. امام نے فرمایا میرے بچے محبت میں کبھی کبھی اس پہ روغن لگا دیتے, تیل لگا دیتے ہیں, اور میں اس وقت خلافت کے عہدے پر ہوں, اور ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب قیامت میں یہ کہے کہ علی جب افطار پہ بیٹھا کرتے تھے نا تو روغن لگی ہوئی روٹی کھایا کرتے تھے. میں اس لیے بغیر روغن کے روٹی کھاتا ہوں, اور مہر اس لیے لگائیے کہ میرا بچہ محبت میں اس پہ روغن نہ لگا دے. جو ہے یہ علی ابن ابی طالب کی زندگی ہے. نفس اس قدر مسمحل کہتے ہیں ناتواں کو جس میں طاقت نہ ہو. نفس جان, انسان کی جان کو بولتے ہیں نفس. نفس اس قدر مسمحل, نانے جو توڑے نہ ٹوٹے. توجہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس اس قدر مسمحل, نانے جو توڑے نہ ٹوٹے. اگر توڑنا چاہے تو باب خیبر توڑ دے. ایک کیفیت علی کی تو یہ ہے کہ جو کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی, اور ایک کیفیت علی کی یہ ہے کہ باب خیبر توڑ دیا. لہذا مولا کائنات اس طریقے سے چلا کرتے تھے جس طرح عام زندگی گزارنی ہوتی تھی, بلکہ امام فرماتے تھے کہ میں اس طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں کہ غریب ترین کی کا جو طرز و طریقہ ہے اس طریقے سے. ہاں اگر تمہیں دسترخوان اچھا کھانا ہے, اچھی غذا کھانی ہے تو جاؤ حسن کے دسترخوان پر. تو اعتراض کرنے والے نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ہم دونوں اماموں کو دیکھ رہے ہیں, باپ کے پاس جاتے ہیں تو سوکھی روٹی ہے, اور بیٹے کے پاس آتے ہیں تو دسترخوان کیا نہیں ہے جو اس کے دسترخوان پر سجا ہوا نہیں ہے. اعتراض ہے نا, کیا نہیں ہے جو اس کے دسترخوان پر موجود نہیں ہے. امام حسن کے دسترخوان پہ مولا کائنات کے پاس آ کر اعتراض کر رہا ہے. تو امام نے فرمایا اس وقت میں برسر خلافت ہوں, اور مجھے غریب ترین کے حساب سے زندگی گزارنی ہے, اور اللہ نے حسن کو بہت نوازا ہے, اور قرآن میں پروردگار نے کہا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث, جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ بیان کیا کرو. تو یہ طریقہ زندگی کا اچھا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا بہت ہو لیکن گھر میں آپ جو ہے وہ دال روٹی کھا رہے ہیں. اللہ نے دیا بہت ہے, روز کھا سکتے ہیں قورمہ روٹی, لیکن کھا پھر بھی دال روٹی رہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے, مولا کو بھی نہیں پسند ہے, یہ مولا حسن کو بھی نہیں پسند. مولا فرما رہے میں اس وقت برسر خلافت ہوں تو مجھے تو غریب کے حساب سے چلنا ہے. اس غریب کے حساب سے اس لیے چلنا ہے کہ غریب یہ نہ کہے کہ میرا امام جو امام وقت ہے وہ تو کیا کیا کھا رہا ہے اور میں تو غریب ہوں, میرے دسترخوان پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حسن ابھی برسر امامت نہیں ہے, برسر خلافت نہیں ہے, ابھی عہدہ امامت حسن نے نہیں سنبھالا. اور پھر اعتراض کرنے والے سے امام نے کہا لیکن جب حسن کو یہ عہدہ امامت پہ پاؤ گے تو یقین جانو علی سے مختلف طرز و طریقہ نہیں پاؤ گے. یہ جو دسترخوان ہے امام حسن کا جتنے واقعات ہیں یہ دور اور عہد علی کے ہیں. مولا کائنات کے دور کے بعد امام حسن کا دسترخوان پھر نہیں سجا. جب امام حسن کی امامت شروع ہو گئی پھر دسترخوان امام حسن نہیں لگتا تھا کہ اتنا دسترخوان سجا ہوا ہے, اتنا دسترخوان سجا ہوا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ واہ حسن کے گھر میں تو بہت کچھ ہے اور ہم تو غریب زندگی گزار رہے ہیں. امام نے اس طرح سے زندگی نہیں گزاری.
دوسرا واقعہ سنیے گا، مولا کائنات کے گھر میں ایک مہمان اچانک آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ امام نے سیدہ سے پوچھا، کہا کہ اب اخلاق اہل بیت جو ہمارا موضوع ہے اس کو سنیے گا، اور میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ 3 باتیں رسول اللہ سے کہی پروردگار نے، کیا کہی؟ خذ العفو، معافی کو تھام کے رکھیے، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیجیے۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں دوسروں کو نیکی کا کیا حکم دوں، مجھ میں تو خود یہ برائی ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ آپ بار بار جب کسی کو دوسروں کو نیکی کا حکم دیں گے تو انسان کو خود یہ ہوگا کہ پہلے اپنے اندر پیدا کر لوں یہ بات اپنے اندر پیدا کر لوں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نماز شب کی تلقین کرتا رہوں اور نماز فجر نہ پڑھتا رہوں تو ایک دن تو مجھے احساس ہو ہی جائے گا کہ پہلے فجر خود تو پڑھ لو، باقی بعد میں جو ہے نا شب نماز کی تلقین کر دینا۔ تو تلقین کرنا برا نہیں ہے، دوسروں کو بتانا برا نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، اس سے خود کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ دوسروں کو کہہ دینا کہ مجلس میں جاؤ گے، جاؤ، تو وہ سامنے سے پلٹ کر کہہ دے تم تو مجلس کے باہر کھڑے رہتے ہو، تو ایک دن آئے گا میں بھی اندر آ جاؤں گا، تو ساتھ کو چل کرے۔ تو آپ 4 دوستوں کو جب ساتھ لے کر آئیں گے تو پھر خود بھی بیٹھ جائیں گے اندر۔ اور تلقین کرنے کا بہت دفعہ فائدہ ہوتا ہے۔ 4 دوستوں کو اگر نیکی کی بات کہیں گے اور پلٹ کے وہ کچھ کہے گا تو اس کو برا محسوس نہ کیجیے، احساس ہوگا کسی دن۔ وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیجیے، وعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے مت الجھیے، گریز کیجیے۔ تو اس کے اوپر کچھ گفتگو کر کے جب تینوں باتوں پر عمل کر لیا رسول اسلام نے تو فرمایا، میں مہمان والے واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اس بات کو پہلے سن لیجیے۔ تینوں باتوں پر رسول اللہ نے مکمل عمل کر لیا تو آیت نازل ہوئی سورہ قلم کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں، عظیم درجے پر فائز ہیں۔ مولا سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ کے اخلاق تو گنوا دو، رسول کے اخلاق گنوا دو۔ اب رسول کے اخلاق کیسے گنوائے؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تو اللہ کی نعمتیں گنوا دے، اللہ کی نعمتیں گنوا دے۔ تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، سر سے لے کے پیر تک، صرف اپنے جسم میں اللہ کی نعمتیں گننا شروع کریں تو نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ سانس کا آنا ایک نعمت اور اس کا نکل جانا ایک اور نعمت۔ بھائی سانس اگر نہ آئے تو مشکل ہے، اور سانس اگر نہ نکلے تو مشکل ہے۔ تو اللہ کی ایک سانس پہ 2 شکر بنتے ہیں، اور اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ایک شکر کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا کی۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جو شکر بھی نہیں کرتے، اور پھر اس شکر کے شکر کا شکر بجا لائیے، یعنی اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کا شکر کرنے کی توفیق عطا کی۔ تو اب اگلی سانس بھی آ گئی، اس کے بعد تیسری سانس بھی آ گئی، تو چوتھی سانس بھی آ گئی۔ تو امام کہنے لگے تو جب تک تم شکر کا شکر اور اس کا بھی شکر ادا کرو گے تب تک کتنی سانسیں لے چکے ہوگے۔ نعمتیں اللہ کی کیسے گن سکتا ہے کوئی؟ اللہ کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہ تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق گنوا دیجئے مجھے۔ امام نے کہا کہ تو مجھے اللہ کی نعمتیں گنوا دے۔ اس نے کہا میں تو نہیں گنوا سکتا۔ امام نے کہا کمال نہیں ہے، جن نعمتوں کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا یہ قلیل ہیں، کم ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے قلیل ہیں، کم ہیں۔ جو کم ہے وہ تو گنوا نہیں سکتا، جو قلیل ہے وہ تو گنوا نہیں سکتا، جو عظیم ہو وہ میں کیسے گنواؤں گا؟ اللہم صلی علی
تو مولا کائنات کے گھر میں مہمان آیا، اچانک مہمان آ گیا، سیدہ سے سوال کیا، سیدہ سے پوچھا کہ مہمان کے لیے کچھ ہے؟ کہ یا علی اتنا ہے کہ بس ایک فرد کا ہو جائے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ چلو آپ مجھے دے دیجئے، میں مہمان کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ خود بھی تو ساتھ دینا ہوتا ہے نا مہمان کا۔ اچھا مولا نے کیا کیا؟ مولا نے کیا یہ کہ چراغ گل کر دیے، اپنے آگے جو جسے کہیے تسلا، یہ جو مرتبان تھا اس میں ویسے ہی رکھ دیا، سامنے والے کے آگے کھانا رکھ دیا، تسلا خالی امام کے آگے، سامنے والے کے آگے کھانا رکھا ہوا، چراغ گل کر دیے، اندھیرا کر دیا، اور بس برتن میں ہاتھ ڈال کے اور منہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ علی کچھ کھا رہے ہیں، مگر علی کچھ کھا نہیں رہے، اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسا اخلاق کس کا ہوگا؟ اس کا ذکر قرآن میں سورہ حشر میں کیا ہے، یؤثرون بہ علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ چیز دیتے ہیں جس کی ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، جس کی ان کو خود ضرورت ہوتی ہے وہ چیز دے دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اہل بیت اطہار کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو کوئی آپ سے مانگے تو آپ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو میری اپنی پرسنل یوز کی چیز ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا، اگر ایکسٹرا ہوتی تو میں دے دیتا، اضافی ہوتی تو میں ضرور دے دیتا، فی الحال تو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو وہ بھی دے دیتے ہیں کہ اگر کسی اور کو ضرورت ہو اور خود بھی ضرورت ہو تو دوسرے کو دے دیا کرتے ہیں۔ لہذا عام طریقے کی زندگی علی گزارا کر رہے ہیں۔ لہذا میں کل ایک بات پیش کرنا چاہ رہا تھا جو آج میں پیش کروں گا۔ جب ختم مرتبت مدینہ میں داخل ہوئے، جب مدینہ میں، اچھا یاد رہے آپ کو، اور یہ بات انشاءاللہ شاید 2 سے 3 دن چلے گی، مدینہ میں جب داخل ہوئے تو کیسے داخل ہوئے؟ مکہ سے ہجرت کیے مگر سیدھا مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، قبا کی وادی میں رکے، اس لیے کہ علی کو بستر پہ سلایا ہوا تھا، علی کو بستر پہ سلایا ہوا تھا۔ اور یہاں روک کر ایک بات کہوں گا، ایک اور جگہ پہ یہ بات کہی تھی لیکن بہت مناسب ہے کہ ایک بات کر دوں، اس لیے کہ یہ اعتراض بہت کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو کر دوں۔ اور وہ اعتراض کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں یہ تھے اور علی کا قد نعوذ باللہ چھوٹا تھا، کہتے نا۔ اب دیکھیں کوئی فضیلت کسی کو ملتی نہیں ہے تو علی کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے، اور جواب یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ معاملہ ہوتا، نبی نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا ہے، تو جب آپ علی کے قد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو در حقیقت نبی کے قد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بچے، اور دوسری بات یہ کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول چادر کو تان کے سویا کرتے تھے تو چادر میں سے نور نکلا کرتا تھا، یعنی ہمیں یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ اگر 4 افراد اور لوگ جنگ پہ بھی جایا کرتے تھے رسول اللہ اسلام کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ وہ شفٹ لگا کرتی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ترتیب سے کچھ لوگ پہرا دیا کرتے تھے اور کچھ لوگ آرام کرتے تھے۔ تو جب رسول کی باری ہوتی تھی آرام کرنے کی اور دیگر اصحاب کی باری ہوتی تھی آرام کرنے کی تھی، تو اصحاب آرام کر رہے ہیں اور رسول آرام کر رہے ہیں، ان میں سے پتہ لگانا ہو کہ کون ہے، اور اگر سب نے پوری چادر لی ہوئی ہے، سر تک چادر لی ہوئی ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ ایسے چلتا تھا کہ رسول کی چادر میں سے نور نکل رہا ہوتا تھا۔ یہ جناب عائشہ بھی کہتی ہیں کہ گھر میں نور اتنا نکلتا تھا کہ ہمیں سوئی ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر رسالت پر اسی کو سلایا جا سکتا ہے کہ جب وہ چادر کو تان لے
تو نکلے، اسی کو تو سلایا جا سکتا ہے. تو نہ نعوذ باللہ علی کے قد کا مسئلہ ہے نہ کسی اور، بلکہ انہوں نے تو چادر الٹ کے دیکھا، اچھا یہ نبی نہیں ہے، یہ محمد نہیں ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ محمد، اسی مقالطے میں، ورنہ تو وہ فوری طور پر دیکھتے اور فوری طور پر پلٹ جاتے، وہ پیچھا کرتے محمد مصطفیٰ کا. اچھا جب رسول نے ہجرت کر لی، مدینہ والے چاہتے تھے کہ مدینہ میں داخل ہو، مگر رسول مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، قباء کی وادی میں رکے. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. اسلام کی پہلی مسجد مسجد نبوی نہیں ہے، یہ توجہ رہے اس بات پر. اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے. قباء کی وادی میں جب رکے تو لوگوں نے کہا کہ کس کا انتظار ہے؟ فرمایا کہ علی اور فواتم کا انتظار ہے. فاطمہ جو ہماری بنو ہاشم کی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد، جتنی فاطمہ ہیں بنو ہاشم میں، وہ سب کو لے کر آ رہے ہیں علی. دوسرا، امانتیں واپس کر کے آ رہے ہیں علی، لہذا انتظار ہے. تو رسول خدا وہاں رکے. بات چونکہ طولانی ہو جائے گی اور ہمارا موضوع بھی نہیں ہے کہ وہاں پر سارے کیا واقعات پیش ہے، تاریخی گفتگو ہے. اس کے بعد جب مولائے کائنات کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں یہودی تھا عبداللہ بن سلام، اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. پہلی مرتبہ اس نے رسول خدا کو دیکھا، پہلی مرتبہ. عبداللہ ابن سلام میں یہودی تھا، تو اس نے کہا اللہ اکبر. تو اس کی بہن نے فوراً ٹوکا کہ تم مسلمانوں کا کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کی بات کیوں کر رہا ہے، اللہ اکبر کیوں کہہ رہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. کیا تو نے موسیٰ کو دیکھ لیا ہے، کیا تو نے موسیٰ کو دیکھ لیا ہے؟ تو اس نے کہا موسیٰ نہیں، موسیٰ سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں رسول نے کہا تھا یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال اور میری مثال ہارون اور موسیٰ کی سی ہے. تو ہارون ہے، میں موسیٰ ہوں. تو اب رسول آئے، رسول نے 5 باتیں کہی. 4 باتیں حکم تھا یعنی پیغام رسالت تھا، 5ویں بات اس کا نتیجہ تھا. میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا اس کو. پہلی بات جو رسول نے کہی افش السلام. ابھی دین نہیں پھیلانا چاہ رہے رسول، مکہ سے شروع کیا ہے، اب یہاں مدینہ میں آئے ہیں. مدینہ میں بھی کچھ لوگ تو رہتے ہیں نا جو رسول کو نہیں مانتے. کہ افش السلام، سلام کیا کرو، سلام کیا کرو. یعنی آدھا دین جو فتح کیا نا رسول نے سلام کے ساتھ. افش السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ النَّاسُ وَالنِّيَامُ النَّاسُ بِالنِّيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. کیا فرمایا؟ سلام کیا کرو، افش السلام. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسری بات جو رسول نے کہی وہ یہ کہی رشتہ داریاں نبھاؤ. چوتھی بات کہی کہ نماز پڑھو. رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تدخلوا الجنہ بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. 4 باتیں رسول اللہ نے کہی. سلام، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری نبھاؤ، رات کی تاریکی میں نماز پڑھو. 4 باتیں اگر کر لو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ایک بات کر کے میں منزل مسائب پر آؤں گا. افش السلام، اتنا ہر ایک کو سلام کیا. اور یہ آپ کر کے دیکھیے گا، سلام میں پہل، سلام میں پہل، سلام میں پہل. اخلاق اہل بیت سمجھا رہا ہوں میں، کل اس کے اوپر میں اس کے تفصیل سے گفتگو کروں گا. آج بس ایک واقعہ سنا کے میں بس آ جاؤں گا منزل مسائب پر. سلام کریں، حدیث میں وارد ہوا رسول نے فرمایا سوار جو ہے پیدل کو سلام کرے. گاڑی میں ہوں آپ یا بائک پہ ہوں آپ، کسی پیدل کو سلام کریں. مشکل کام تو ہے، لیکن اندر کا بت ٹوٹے گا. اور بڑا چھوٹے کو سلام کرے، یہ بھی مشکل کام ہے. اور اعلیٰ عہدے والا کم عہدے والے کو سلام کرے. یہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ امپلائیز باس کو سلام کرتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے کہ باس امپلائیز کو سلام کرے. اعلیٰ عہدے والا کم عہدے والے کو سلام کرے. رسول نے کیا بھی ہے. اعلیٰ ترین سب سے بہتر شخص جو اس کائنات میں ہے اس سے سب کو سلام.
السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ہر ایک کو سلام، تم پہ سلام کیوں، تم پہ سلام. کیا جاتا کیا ہے؟ آتا کیا ہے بتاؤ؟ دیکھیں جاتا تو کچھ نہیں ہے، آتا کیا ہے بتاؤ؟ فرمایا سلام میں اللہ نے 70 نیکیاں رکھی ہیں، 69 کرنے والے کو ہے، ایک جواب دینے والے کو ہے. پھر فرمایا 69 سلام کرنے والے کو اس لیے ہے کہ سلام کرنا واجب نہیں تھا، مستحب تھا، تو اس کو 69 نیکیاں مل گئی، اور ایک دینے والے کو اس لیے کہ وہ تو دینے پہ مجبور تھا. وعلیکم السلام. تو آتا تو یہ ہے کہ 69 نیکیاں آتی ہیں، ٹوٹل کل 70 نیکیاں ہیں. سلام. ایک مرتبہ بس طائف میں گئے رسول خدا، سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں رسول سے، سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ مشہور کیا ہوا تھا کاہن ہے، جادوگر ہے، جب بولتا ہے تو لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. رسول ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک غلام ڈرتے ڈرتے آیا. اچھا ایک نے کہا کہ اس کو صرف پانی پلا دو، ہے اچھا آدمی لیکن ہے جادوگر، جادو کر دے گا تم پر، تم اس کا کلمہ پڑھ لو گے. اب وہ بیچارہ غلام ڈرتے ڈرتے آیا اور آنے کے بعد اس نے وہ پانی دیا تو رسول نے کہا السلام علیکم. اس دور میں غلاموں کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا، تو حیران ہکا بکا. اس نے کہا کہ اتنا بڑا کوئی جادوگر یا کوئی بھی شخص ہے، یہ مجھے سلام کر رہا ہے. تو وہ بہت خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ وعلیکم السلام بھائی، آپ کا بھی سلامتی ہو. رسول نے پانی پینے کے بعد کہا کہ کہاں سے ہیں آپ؟ اور اس نے کہا کہ میں یونان سے ہوں. رسول نے فرمایا کہ اچھا، میرے بھائی یونس کی بستی سے ہیں آپ. فرمایا یونس کا، میرے ہی سلسلے میں اوپر اگر چلے جائیں تو ایک نبی یونس گزرے ہیں، تو وہ بھی جس بستی میں رہتے ہیں آپ بھی اسی بستی سے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، وہ اپنی بات کرنے لگا، رسول اس کی بستی کی بات کرنے لگے کہ تمہاری بستی کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں. بس 10 منٹ گزری، کھڑا ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. آپ ہیں محمد جو اللہ کے رسول ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی سلام سے. سلام سے بندہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. بعض چیزیں انسان جبر سے نہیں سلامتی کے ساتھ کر سکتا ہے، مگر ہاں جب معاملہ ایسا ہو کہ فرزند رسول سے بیعت کا مطالبہ کر لیا جائے، وہاں پہ کسی قسم کی ٹالرنس، کسی قسم کی برداشت اور کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی سوچ بچار نہیں ہو سکتی. حسین نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو ان کے جد رسول خدا نے اختیار کیا تھا. 13 مقامات پہ امام حسین رکتے رکتے گئے تھے. اس میں سے ایک مقام پہ رکے تھے، جب رکے نا تو خانہ بدوش سمجھتے ہیں، جن کا کوئی گھر وغیرہ نہیں ہوتا، وہ جگہ جگہ رکتے ہیں. ایک خیمہ لگا ہوا تھا خانہ بدوشوں کا. تو امام نے پوچھا کہ معلوم کرو کہ یہ کس کا خیمہ ہے. حضرت عباس سے کہا کہ یہ خانہ بدوش ہیں اور یہ عیسائی ہیں. بس یہ ایک مختصر سی فیملی ہے، پانی کی تلاش میں جگہ جگہ رک رہی ہے، یہاں پانی ملے تو ملے. اور ان کے گھر میں ابھی شادی ہوئی ہے 2-3 دن پہلے. تو ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، اور ماں کے ساتھ اس بیٹے کی بہو ہی، یعنی ساتھ 3 افراد ہیں. یہ وہ خانہ بدوش ہے. تو مولا نے، امام حسین نے پوچھا کہ تو بیٹا موجود ہے کیا اس عیسائی فیملی کا؟
کہا کہ بیٹا تو موجود نہیں ہے، بیٹا پانی کی تلاش میں کہیں گیا ہوا ہے، کیونکہ اس جگہ پہ پانی نہیں ہے۔ اچھا، امام حسین کے پاس پانی کا ذخیرہ بہت تھا، مدینہ سے لے کے چلے تھے، مکہ سے بھی لے کے چلے تھے، مکہ سے مولا کا راستہ کوفہ کی جانب۔ امام اس خیمے کی طرف گئے، سلام کیا اس خاتون کو اور اس سے کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا پانی کی تلاش میں صبح سے گیا ہوا ہے، اور اب جو وقت ہو رہا ہے تو بس رات ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب پانی آئے گا اور کب وہ پانی لے کر آئے۔ ہم بہت پیاسے بھی بیٹھے ہیں، نئی شادی بھی ہوئی ہے اس کی، اور ہم خانہ بدوش ہیں، اگر یہاں پانی نہ ملا پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کس کی ماننے والی ہو؟ کہا میں حضرت عیسیٰ کی ماننے والی ہوں۔ امام نے ٹھوکر ماری وہیں خیمے کے پاس پیر سے، تو پانی ابلنے لگا۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میرے خیمے کے باہر پانی موجود ہے، یہ کون شخص ہے کرامت والا؟ امام نے کہا کہ تم جس کی ماننے والی ہو اسی کی نسل سے ایک محمد بھی آئے ہیں اور میں اس کا نواسا ہوں۔ کہا آپ اس کے نواسے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو، اپنے خانوادے کو لے کر در بدر ہماری طرف خانہ بدوش؟ ہمارے پاس تو گھر نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا گھر نہیں ہے؟ امام نے کہا گھر تو ہے مگر گھر سے نکال دیا گیا ہے، وہ کہاں جائے؟ تمہارا بیٹا آئے نا تو تم اپنے بیٹے کو بتانا میرا خیمہ سامنے لگا ہوا ہے۔ بیٹے کا نام تھا وہب کلبی۔ وہب آنے کے بعد ماں سے کہا اماں یہ پانی تو باہر اتنا ہے، میں تو بڑی دور سے اتنا سا پانی لے کر آیا ہوں، یہ کس نے پانی جاری کیا؟ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں نے سارا احوال بتایا کہ وہ جو سامنے ہے نا وہ محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے، وہ بھی ہماری طرح خانہ بدوش ہو گیا ہے۔ وہاں آئے، امام حسین سے تنہائی میں کچھ دیر باتیں کی۔ کیا باتیں ہوئی تاریخ میں یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر دوبارہ خیمے میں آئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تو جانا چاہتی ہے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ ماں سے کہنے لگے ماں ویسے ہی تو خانہ بدوش ہے، میرے ساتھ چلنا چاہے تو چل، نہیں چلنا چاہے تو تیری مرضی، میں تو اس کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ بڑا پریشان ہے اور میں اب اس پر ایمان لے کر آیا ہوں اور اس کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی ہے، ان کا اگر چھوٹا بچہ بھی ٹھوکر مارے نا تو پانی نکل سکتا ہے۔ ماں نے کہا تو بیٹا مجھے اکیلا کیوں چھوڑ رہا ہے؟ مجھے بھی تو بتا رسول کون تھے، آخری رسول کون تھے؟ ماں بھی ایمان لے آئی۔ زوجہ کہنے لگی وہب مجھے طلاق نہ دینا، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو۔ زوجہ بھی ایمان لے کر آئی۔ عاشور کے دن وہب آ گئے، مولا مجھے اجازت ہے میں شہید ہو جاؤں، جنگ کی اجازت ہے؟ اچھا ماں نے کہہ رکھا تھا وہب جب تک تیرا مرا ہوا منہ نہیں دیکھوں گی نا تو میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گی۔ بار بار وہب آتے، بار بار حسین کہتے ہیں وہب تم تو ہمارے مہمان ہو، راستے میں ملے تھے، ساتھ آ گئے ہمارے، اب ہم کیا مہمانوں کو جنگ پہ بھیجیں گے؟ یہ حسین کی کریمی آپ ملاحظہ کریں، کہ مہمانوں کو ہم جنگ پہ بھیجیں گے؟ کہ مولا مگر آپ تو دیکھیں نا، تو کیا آپ علی اکبر کو بھیجیں گے؟ تو کیا آپ قاسم کو بھیجیں گے؟ مولا میری جان کس دن کام آئے گی؟ مولا میری جان آپ پر قربان ہو۔ وہب نے بڑی ضد کی۔ ہاں پھر وہب کی ماں بھی آئی، ماں کہنے لگی آقا اس بچے کو اجازت دے دینا، بس ایک مرتبہ۔ اس نے اجازت لے لی، بہت منوایا حسین ابن علی کو، دور سے امام حسین دیکھ رہے تھے، ماں بھی در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، پردہ اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔
اچھا جب قاتل نے وہب پر حملہ کیا نا، جیسے ہی حملہ کیا نا تو اس نے دیکھ لیا کہ ماں دیکھ رہی ہے، جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ ماں دیکھ رہی ہے وہ فوراً اس نے گرز مارا، جیسے ہی گرز مارا نا بس میرے جملے تمام ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے ہی اس نے گرز مارا نا جیسے ہی وہب زمین پر آئے وہ اس کے سینے پر سوار ہو گیا، ماں دور سے دیکھ رہی ہے، اس نے سر تن سے جدا کیا اور اچھال کے خیمے کی طرف وہب کا سر خیمے کی طرف پھینکا۔ کچھ دیر تو ماں نے بڑا پیار کیا اپنے بچے کو، کچھ دیر تو ماں نے بڑا پیار کیا اپنے بچے کو۔ ہاں مجھے تو وہ ننھا سر یاد آ رہا ہے جو علی اصغر کا سر ہوگا ابھی، جس پہ چند دن 2 دن بعد گریا کریں گے۔ ہاں مگر اب وہب کی ماں نے وہب کے سر کو پیار کیا، جیسے ہی پیار کیا نا اچانک خیال آیا، اٹھایا بالوں سے پکڑا اور پھینک دیا۔ تو امام حسین نے کہا اے عورت، اے میری خادمہ، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو ماں ہے وہب کی۔ وہ کہنے لگی اے حسین، جو ہم صدقہ کر دیتے ہیں وہ دوبارہ نہیں رہا کرتے، میرا وہب آپ پہ قربان کر دیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔